अमर बेल बाब 48। अगले दिन वो शाम को शहला के साथ KFC गई। जब एक लंबे अरसे के बाद उसने उमर को वहाँ देखा। अलीजा और उसकी टेबल के दरमियान काफी फासला था और ये सिर्फ एक इत्तेफाक ही था कि अलीजा और शहला की अपने टेबल की तरफ बढ़ते हुए उस पर नजर पड़ गई। KFC में उस वक्त खासा रश था और शायद ये रश ही था जिसकी वजह से उमर उन्हें नहीं देख सका था। वो एक टेबल पर बैठा खाना खाने में मसरूफ था, मगर उसकी टेबल पर एक और फर्द भी मौजूद था। यकीनन उसके साथ कोई और भी था। शहला ने उमर को नहीं देखा और अलीजा ने उमर की वहाँ मौजूदगी के बारे में उसे बताया भी नहीं। वो दोनों खाना खाते हुए बातें करती रही, मगर वक्तन फवक्तन अलीजा की नजरें उस टेबल की तरफ जाती रही जहाँ पर उमर बैठा था। शहला के साथ खाना खाते हुए उसने सॉफ्ट ड्रिंक का एक घूंट पिया और फिर जैसे उसे उच्छू सा लगा। क्या हुआ अलीजा? शहला ने देखा जो अपने मुंह को साफ करते हुए कुछ हक्का बक्का सी उमर के टेबल पर बैठे हुए दूसरे शख्स को देख रही थी। वो जुनैद इब्राहिम था। वो पलकें झपकाए बगैर जुनैद को उमर के सामने बैठे देखती रही। उसकी भूख उड़ गई थी। वो दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। तुम्हें क्या हुआ? खा क्यों नहीं रही तुम? शहला ने उसे मुतवज्जा किया, मगर उसने शहला की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अभी भी उन्हीं दोनों को देख रही थी। शहला ने उसके तासुरात को नोट किया और गर्दन मोड़कर उस सिमत देखा जहां वो देख रही थी। चंद लम्हों की जुस्तजू के बाद उसकी नजर उमर और जुनैद पर पड़ गई। उमर जुनैद के साथ क्या कर रहा है? शहला ने बेइख्तियार गर्दन सीधी करते हुए हैरानी से कहा। मेरी जिंदगी तबाह करने की कोशिश। अलीजा ने उन दोनों से नजरें हटाए बगैर तलखी से शहला से कहा। शहला कुछ नहीं समझी। उसने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उमर और जुनैद को देखा। शहला ने कुछ तजस्सुस आमेज अंदाज में पूछा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये एक दूसरे को जानते हैं या नहीं? उमर जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बना लेने वाला आदमी है और इस वक्त गधा जुनैद है। उमर से ज्यादा अच्छी तरह कोई किसी को इस्तेमाल करने का फन नहीं जानता। बादशाह है वो इस काम का। उसने कोक का घूंट लेकर अपना इश्तियाल कम करने की कोशिश की। आजकल उसे जुनैद की जरूरत है तो जुनैद हाजिर है। क्यों? जुनैद की क्या जरूरत है उसे? उससे क्या ताल्लुक है उसका? शहला ने टिश्यू से मुंह पोंछते हुए कहा। जुनैद के जरिए मुझे प्रेशराइज किया जा सकता है ना। जुनैद के जरिए मुझसे सारी मालूमात और खबरें ली जा सकती हैं, सालिहा के बारे में और उसके सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में। उसने बेदिली से बरकर उठाया। जुनैद को इस्तेमाल करना उमर जैसे आदमी के लिए क्या मुश्किल है। मैं भी हैरान थी कि जुनैद आखिर इस सारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। उसे आखिर मेरे एक अदद कजन के साथ क्यों हमदर्दी हो रही है? कजन भी वो जिसे वो ठीक से जानता भी नहीं। अलीजा ने एक बार फिर उन दोनों पर नजर डाली। मेरा अंदाजा कितना गलत था। मैं सोच रही थी शायद अब्बास ने जुनैद को प्रेशराइज किया होगा क्योंकि जुनैद की एक बहन के साथ उसकी दोस्ती थी, मगर मैं तो अहमक थी। मुझे पता होना चाहिए था कि उमर इतना गिरा हुआ शख्स है कि वो खुद भी इस मामले में जुनैद से बात करने में कोई आर महसूस नहीं करेगा। उसका चेहरा बुरी तरह सुर्ख हो रहा था। मैं अब सोचती हूँ शैला, मैं बहुत खुशकिस्मत थी जो इस शख्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, वरना मैं इस जैसे खुदगर्ज और घटिया आदमी के साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती थी। रिलैक्स, इतने गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, मजीद टेंशन लेने तो नहीं। शैला ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। तुम जानती हो इस शख्स की वजह से पहली बार जुनैद के साथ मेरा झगड़ा हुआ है। वो अब बात करते हुए तकरीबन रूहानसी हो गई। उसकी वजह से वो मुझसे नाराज हो गया है, मगर इसको तो जरा बराबर भी इस बात की परवाह नहीं होगी। मगर इस मामले में अब तुम क्या कर सकती हो? जुनैद तुमसे पूछकर तो हर काम नहीं करेगा। शैला ने कहा। हाँ, मुझसे पूछकर हर काम नहीं करेगा, मगर मैं चाहती हूँ जुनैद उमर से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना रखे, वो कभी उससे ना मिले। उसने एक बार फिर उनकी तरफ देखा। और तुम देखो, जुनैद ने एक बार भी मुझे ये नहीं बताया कि उमर मुसलसल उससे राब्ते में है। उसने तलखी से कहा। एक बार भी उसने मुझ पर यह जाहिर नहीं किया कि वो ये सब कुछ उमर के कहने पर कर रहा है। मैंने जब उससे अब्बास का जिक्र किया भी तो उसने मुझे नहीं बताया कि वो ये सब कुछ अब्बास के नहीं खुद उमर के कहने पर कर रहा है। और जुनैद कभी भी मुझसे कोई बात नहीं छुपाता था, मगर उमर, सिर्फ उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यकीनन उसने जुनैद से कहा होगा कि वो मुझे उससे होने वाली गुफ्तगू के बारे में ना बताए। वो अब कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी। तुम्हें एक मशवरा दूं अलीजा? शहला ने अचानक उसकी बात काटते हुए कहा। क्या? अलीजा ने चौंक कर उसे देखा। तुम इन सब बातों को जाने दो, शहला ने कहा। किन बातों को जाने दूं? उन दोनों के मेल मिलाप को, शहला ने संजीदगी से कहा। तुम्हारे एतराज करने से कुछ नहीं होगा, तो क्या ये बेहतर नहीं है कि तुम एतराज करो ही ना? क्यों एतराज ना करूं? उमर को इसके साथ राब्ता करने का क्या हक पहुंचता है? जुनैद को इस्तेमाल करने का क्या हक पहुंचता है? उसको शर्म आनी चाहिए। अलीजा ने गुस्से के आलम में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा।
اگر جنید نے تم سے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ عمر سے یوں ہی ملا تھا تو؟ شہلا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اور ہو سکتا ہے وہ دونوں آج یہاں اتفاقاً ہی مل گئے ہوں۔ اتفاقاً؟ تم ان دونوں کو دیکھو جس طرح یہ لوگ ہنس ہنس کر آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً ہی ملے ہوں؟ جنید کبھی بھی پہلی ملاقات میں کسی کے ساتھ اتنی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کرتا، اور نہ ہی عمر۔ اس نے شہلا کی بات کو یکسر رد کر دیا۔ یہ دونوں آج اتفاقاً نہیں ملے ہیں۔ میں اتنی بے وقوف تو نہیں ہوں کہ اتفاقی ملاقات کو جج نہ کر سکوں۔ ملنے تو دفع کرو دونوں کو، شہلا نے اس بار کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ علیزہ نے اس کے لہجے پر غور نہیں کیا۔ کیوں ملنے دوں ان دونوں کو؟ میں نہیں چاہتی جنید اس جیسے آدمی کے ہاتھوں استعمال ہو۔ شہلا نے گردن موڑ کر ایک بار پھر ان دونوں کو دیکھا، مگر اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ وہ جیسے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ دیر ان دونوں کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا، یہ سارا قصہ تو اب ویسے بھی ختم ہو ہی گیا ہے۔ عمر کو معطل کیا جا چکا ہے اور اس کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے۔ اب وہ اور جنید کو کیا استعمال کرے گا؟ تم اگر جنید کو منع نہ بھی کرو تب بھی میں نہیں سمجھتی کہ وہ زیادہ عرصے جنید سے ملتا رہے گا۔ آخر اب اور کیا لینا ہے اسے جنید سے یا تم سے؟ The cat is already out of the bag۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ ویسے بھی تم اتنی ڈومینیٹنگ نہیں ہو کہ جنید کو کسی بات پر مجبور کر سکو۔ یہ بھی سوچو کہ اگر تم اس کی بات ماننے سے صاف صاف انکار کر سکتی ہو تو کیا وہ تمہاری بات مانے گا؟ وہ تم سے یہ نہیں کہے گا کہ اب تم کیوں اس کو اپنی مرضی پر چلانے کی، اس کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہو؟ شہلا نے جیسے تنبیہ کرنے والے انداز میں اس سے کہا۔ میں اس کو اپنی مرضی پر چلانے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی آئندہ کبھی کروں گی، اور ڈومینیٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر میں عمر کو پسند نہیں کرتی۔ اسے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے اور اسے میری پسند یا ناپسند کا احترام کرنا چاہیے۔ اس بار علیزہ کا انداز کچھ مدافعانہ تھا۔ یہ تو وہ پہلے ہی جان چکا ہوگا کہ تم عمر کو ناپسند کرتی ہو۔ میرا خیال ہے یہ بات تو اس کے لیے کوئی راز نہیں ہوگی، مگر اب اگر وہ اس سے ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے ناپسند نہیں پسند کرتا ہے۔ پھر اگر اس نے تم سے یہ کہا کہ تمہیں بھی اس کی پسند اور ناپسند کا احترام کرنا چاہیے تو؟ علیزہ اسے گھورنے لگی۔ تم عمر کو جانتے ہوئے بھی اس طرح کی بات کہہ رہی ہو؟ ہاں، عمر میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کو جنید ناپسند کرے۔ تم عمر کو کیوں ناپسند کرتی ہو اس کی وجوہات بھی دوسری ہیں، صرف صالحہ والا معاملہ تو اس کی وجہ نہیں ہے۔ شہلا نے اطمینان سے برگر کھاتے ہوئے کہا۔ علیزہ کچھ لمحوں کے لیے کچھ نہیں بول سکی۔ پھر میں عمر سے بات کروں گی، میں اس سے کہوں گی کہ وہ جنید سے ملنا چھوڑ دے۔ علیزہ نے ایک بار پھر ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آخر تم دفع کیوں نہیں کرتی اس سارے معاملے کو؟ وہ اس سے ملتا ہے، ملنے دو۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ملنے کی وجہ وہی ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس بار شہلا نے قدرے چڑھ کر کہا۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور وجہ سے آپس میں ملتے ہوں۔ میں چاہتی ہوں یہ جنید سے ایسے ویسے کیسے بھی نہ ملے۔ میں چاہتی ہوں جنید اس کی شکل تک نہ دیکھے۔ علیزہ بری طرح مشتعل ہو گئی۔ تم بہت بدل گئی ہو علیزہ، شہلا نے یکدم اس سے کہا۔ کیا مطلب؟ علیزہ نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ 5 سال پہلے تم کیسی تھی اور اب کیسی ہو؟ اتنا غصہ اور ضد تو کبھی نہیں کیا کرتی تھی تم، پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ علیزہ نے جواب دینے کے بجائے اپنے سامنے پڑا ہوا برگر کھانا شروع کر دیا۔ کتنی جلدی غصہ آ جاتا ہے تمہیں، اور پچھلے 1 سال سے تو تم… آخر ہو کیا رہا ہے تمہیں؟ شہلا اب جیسے اسے ڈانٹ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہو رہا مجھے، میں ایسی ہی تھی ہمیشہ سے۔ اسے شہلا کی بات پر اور غصہ آیا۔ کیا ہونا ہے مجھے پچھلے 1 سال میں؟ میں بہت خوش ہوں، اور آخر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ جنید جیسے آدمی کا ساتھ کسی بھی لڑکی کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتا ہے، اور ملک کے سب سے بڑے اخباروں میں سے ایک کے لیے کام کر رہی ہوں۔ لوگ میرا نام پہچانتے ہیں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں غصہ کرتی ہوں۔ کیوں کروں گی میں غصہ؟ میں اپنی کامیابیوں کو انجوائے کر رہی ہوں۔ اس نے اپنا برگر پلیٹ میں پٹخ دیا۔ چاہے تمہیں یا اور کسی کو اس کا یقین آئے یا نہ آئے، مگر یہ سچ ہے کہ میں بہت خوش ہوں، اور میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں، اور میں اپنی کامیابیوں پر فخر کرتی ہوں۔ بس، یا اور کچھ؟ میں نے یہ سب کچھ تو نہیں پوچھا تھا، شہلا نے مدھم آواز میں کہا۔ میں نے تو صرف یہ پوچھا تھا کہ اتنی غصیلی کیوں ہو گئی ہو تم؟ اتنی جلدی غصہ کیوں آتا ہے تمہیں؟ ضد کیوں کرنے لگی ہو اتنی؟ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اپنی کامیابیوں اور فتوحات کی داستان سنانی شروع کر دو۔ تم کیا چاہتی ہو شہلا؟ میں اسی طرح ڈفر اور ڈل رہتی جس طرح 5 سال پہلے تھی، آنکھوں پر پٹی اور منہ پر ٹیپ لگا کر پھرتی جس طرح 10 سال پہلے پھرتی تھی؟ فار گاڈ سیک، میں بے وقوف نہیں رہی ہوں۔ عقل اور سمجھ آ گئی ہے مجھ میں۔ عمر جیسے لوگوں کی انجوائمنٹ کا سامان نہیں بن سکتی میں، نہ کوئی اب مجھے استعمال کر سکتا ہے،
اور تو کچھ نہیں بدلا، اس نے تلخی سے کہا۔ شہلا نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے صرف اس کو ایک بار غور سے دیکھا۔ اس طرح مت دیکھو مجھے، میں اب بھی تمہیں کوئی داستان امیر حمزہ نہیں سنا رہی ہوں۔ علیزہ نے برگر کی ٹرے اپنے آگے سے خفگی کے عالم میں ہٹا دی۔ اچھا نہیں دیکھتی تمہیں، بیٹھ کر کھانا تو کھاؤ، شہلا نے اسے اٹھتے دیکھ کر کہا۔ کم از کم اب اس طرح منہ اٹھا کر یہاں سے مت جاؤ۔ نہیں، اب مجھے یہاں نہیں رکنا، میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، تم کھانا چاہو تو کھاؤ، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر لوں گی، اس نے اکھڑے ہوئے انداز میں اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک علیزہ، مجھے تمہارے ساتھ یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، شہلا نے اپنی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ آئندہ مت آنا۔ علیزہ نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس پر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ اب کسے کال کر رہی ہو؟ شہلا نے ٹھٹکتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے جواب نہیں دیا، وہ کھڑے کھڑے دور عمر اور جنید کو دیکھتے ہوئے نمبر ڈائل کرتی رہی۔ جنید نے موبائل کی بیپ پر اپنا موبائل اٹھا کر کالر کا نمبر دیکھا اور پھر موبائل آف کر دیا۔ کس کی کال ہے؟ عمر نے بات کرتے کرتے رک کر اس سے پوچھا۔ ایسے ہی ایک دوست کی، اس نے عمر کو ٹال دیا۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے عمر کو بات جاری رکھنے کے لیے کہا۔ علیزہ نے موبائل کان سے ہٹا لیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کیا ہوا؟ شہلا نے پوچھا۔ علیزہ نے جواب دینے کے بجائے عمر کو اور جنید کو دیکھا۔ جنید کو کال کی ہے؟ شہلا کو اچانک خیال آیا۔ ہاں، اور اس نے کال ریسیو نہیں کی۔ جب تک یہ شخص اس کے ساتھ ہے، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ اچھا چلو، ہم جا رہے تھے یہاں سے، شہلا نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ہاتھ میں اپنی ٹرے پکڑی ہوئی تھی۔ علیزہ اس کے ساتھ چلنے لگی، مگر ساتھ چلتے ہوئے اب وہ ایک بار پھر موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ علیزہ، بار بار نمبر ڈائل مت کرو، موبائل کو بیگ میں ڈالو۔ جنید ابھی بات کرنا نہیں چاہ رہا ہوگا کیونکہ وہ کھانے میں مصروف ہے، اور پھر عمر کے سامنے وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوگا۔ عمر نے حیرانی سے اپنے موبائل پر نمودار ہونے والا نمبر دیکھا اور پھر جنید کو۔ کیا ہوا؟ جنید نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزہ کال کر رہی ہے، عمر نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا، مگر اس کے ہیلو کہتے ہی دوسری طرف سے موبائل بند ہو گیا۔ بات نہیں کی تم نے؟ جنید نے اس سے پوچھا۔ نہیں، بند کر دیا اس نے، عمر نے کچھ الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی کال پر اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو تم؟ جنید نے کہا۔ کیونکہ بہت عرصے بعد اس نے آج اچانک موبائل پر مجھے کال کیا ہے۔ عمر اب بھی الجھا ہوا تھا، یکدم کھانا کھاتے کھاتے رک گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ عمر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے مجھے بھی کال کی تھی، وہ کال جو تم کسی دوست کی کہہ رہے تھے۔ ہاں، اب میں سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ تمہیں موبائل پر کال نہیں کرتی تو اس طرح آج اچانک اس نے ہم دونوں کو باری باری کال کیوں کی ہے؟ میں جانتا ہوں اس نے کیوں بار بار ہم دونوں کو کال کی ہے، عمر نے اچانک اپنی ٹرے پیچھے کھسکاتے ہوئے کہا۔ کیونکہ وہ اسی ہال میں کہیں موجود ہے اور اس نے ہم دونوں کو دیکھ لیا ہے۔ عمر نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ اب رش اتنا ہے کہ اس طرح بیٹھے بٹھائے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے۔ عمر اپنی کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑا ہوا اور چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا، جبکہ جنید نے ایسی کوئی زحمت نہیں کی۔ وہ اطمینان سے اسی طرح بیٹھے ہوئے ایک بریسٹ پیس کو ساس کے ساتھ کھاتا رہا۔ عمر چند منٹوں کے بعد کندھے اچکاتے ہوئے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے ہال میں تو کہیں نظر نہیں آئی، حالانکہ میرے اندازے کے مطابق اسے یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کال کی وجہ ہم دونوں کا اکٹھے دیکھ لینا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ یوں آرام سے ہمیں کال کرتی پھرے گی؟ جنید نے سافٹ ڈرنک کا سپ لیتے ہوئے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ وہ تو ہمیں دیکھتے ہی یہاں موجود ہوتی اور مجھے بازو سے پکڑ کر اس ٹیبل سے لے جاتی۔ عمر اس کی بات پر مسکرایا۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ پہلے مجھے 2-3 تھپڑ لگاتی اور اس کے بعد تمہارا بازو پکڑ کر تمہیں یہاں سے لے جاتی۔ اس بار جنید اس کی بات پر مسکرایا اور ٹشو سے اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ اس کے باوجود میرا خیال ہے وہ یہیں کہیں ہے، عمر اب سافٹ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے اپنے اعتراف میں نظریں دوڑاتا ہوا کہہ رہا تھا۔ اگر تمہارا اندازہ ٹھیک ہے تو مجھ سے اس کی شکایتوں میں ایک اور شکایت کا اضافہ ہو گیا ہے، اور آج رات کو وہ ایک بار پھر مجھے فون کرے گی اور مجھ سے تمہارے ساتھ ہونے والی میری ملاقات کے بارے میں پوچھے گی۔ اس کا مطلب ہے مجھے پہلے ہی خاصا خبردار ہو جانا چاہیے، جنید نے اطمینان سے کہا۔ اور اچھا ہی ہوا مجھے یہ پتا چل گیا، ورنہ میں پھر اس بارے میں اس سے جھوٹ بولتا، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے عمر سے کہا۔ عمر نے اس کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ سافٹ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے اب کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شہلا نے علیزہ سے فون چھین کر آف کر دیا اور اس کے بیگ میں ڈال دیا۔ وہ اب KFC کی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ عمر کو فون کرنے کی کیا تک بنتی تھی؟ اسے فون کر کے تم کیا کہو گی؟ اس نے علیزہ کو سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ جو بھی دل میں آئے گا میں کہوں گی، اور اس نے سب کچھ جنید کو بتا دیا تو کیا بتائے گا وہ جنید کو؟ اس کے پاس بتانے کے لیے خاصا کچھ ہے،
शहला ने रुक कर उसे देखा। मसलन क्या है उसके पास? वो जुनैद को अपने लिए तुम्हारी नापसंदीदगी की वजह बता देगा। जुनैद पहले ही जानता है कि मैं उसे क्यों नापसंद करती हूँ। अलीजा उसकी बात से मुतासिर हुए बगैर बोली, नहीं, जुनैद नहीं जानता। अगर जानता होता तो। शहला ने बात अधूरी छोड़ दी। वो दोनों अब पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी। जुनैद अच्छी तरह जानता है, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ उसे। क्या बता चुकी हो? शहला ने दरश्ती से गाड़ी के पास रुकते हुए कहा। मैं उमर को उसकी हरकतों की वजह से पसंद नहीं करती। अलीसा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उसके बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, ये पता है जुनैद को? अलीसा जवाब में कुछ नहीं बोल सकी। तुम्हारी नापसंदीदगी की असल वजह ये है कि उसने तुमसे शादी नहीं की। ऐसा नहीं है, अलीसा ने कमजोर आवाज में कहा। ऐसा ही है अलीसा, चाहे तुम इसे मानो या ना मानो। और अगर तुम्हारी हरकतों की वजह से उमर ने जुनैद को ये बात बता दी तो नताइज का अंदाजा तुम कर सकती हो। शैला ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अलीसा ने बेयकीनी से उसे देखा। ये मतलब है कि तुम अपने दिमाग को इस्तेमाल किया करो और कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में 2 बार सोचा करो। शैला ने इस बार तेज आवाज में कहा। क्या बता देगा वो उसे मेरे बारे में? कौन सी काबिल एतराज बात है जो? शैला ने उसकी बात काट दी। काबिल एतराज होने का फैसला तुम नहीं जुनैद करेगा, और उसका इन्हिसार इस बात पर है कि उमर उसे किस तरह सारी बात बताता है। अलीजा कुछ देर उसे देखती रही, फिर सर झटक कर गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। उसने होंठ भींचे हुए थे। अब चले यहाँ से, शैला ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। तुमको एक बात बताऊं? अलीजा ने यकदम गर्दन मोड़कर शैला से कहा। उमर एक इंतहाई कमीना और घटिया आदमी है। वो बेहद खुदगर्ज शख्स है। उसकी नजर में किसी चीज की कोई अहमियत नहीं है। वो बात करते करते लम्हे के लिए रुकी, मगर उसने आज तक मेरी कोई बात किसी से नहीं कही। मुझे उससे ये खौफ कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मेरा कोई राज किसी तीसरे आदमी को बता देगा। उसने मेरे साथ ऐसा कभी किया ही नहीं। और तुम्हें एक और बात बताऊं? वो एक लहजे के लिए फिर रुकी। वो अगर जुनैद को ये बात बता देगा तो जुनैद पर कोई असर नहीं होगा। तुम जिस बात से मुझे डरा रही हो, मुझे उससे इसलिए खौफ महसूस नहीं होता क्योंकि मैं जानती हूँ जुनैद मुझे इतनी मामूली सी बात पर कभी नहीं छोड़ेगा। शैला उसकी बात के जवाब में कुछ नहीं कह सकी। अलीजा विंडस्क्रीन से बाहर नजर आने वाली KFC की इमारत को देख रही थी। रात को जुनैद ने उसे फोन किया था, मगर अलीजा ने फोन पर उससे बात नहीं की। वो शायद इस कॉल पर बहुत खुश होती अगर वो चंद घंटे पहले उन दोनों को वहाँ बैठे और फिर जुनैद के उसकी कॉल को इस तरह नजरअंदाज करते ना देख चुकी होती। आप उससे कह दें कि मैं उससे बात नहीं करना चाहती। मैं मसरूफ हूँ, जब फुर्सत मिलेगी तो उससे बात कर लूंगी। उसने बड़ी बेरुखी के साथ अपने कमरे में पैगाम लेकर आने वाले मुलाजिम से कहा। मुलाजिम ने हैरानी से उसे देखा और वापस आ गया। जुनैद की अगली कॉल उसके मोबाइल पर आई थी। उसने मोबाइल पर उसका नंबर देखकर मोबाइल ऑफ कर दिया। जुनैद ने उसके बाद कॉल नहीं की। अगले रोज सुबह जुनैद ने उस वक्त कॉल की जब वो नाश्ता कर रही थी। उसने एक बार फिर मोबाइल ऑफ कर दिया। जुनैद ने दोबारा घर के फोन पर कॉल की। इस बार फोन नानू ने उठाया। सलाम दुआ के बाद उन्होंने कहा, अलीसा नाश्ता कर रही है, मैं उसे बुलवाती हूँ। फिर उन्होंने माउथ पीस पर हाथ रखते हुए उसे आवाज दी। वो कुछ देर कांटा हाथ में पकड़े कुछ सोचती रही, फिर कांटे को प्लेट में पटक कर फोन की तरफ आ गई। नानो से फोन लेते ही उसने किसी सलाम दुआ के बगैर छूटते ही कहा, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम है मुझे और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है, इसलिए बेहतर है आज आप मुझे फोन ना करें। मैं रात को भी देर से घर वापस आऊंगी और आते ही सो जाऊंगी। कोशिश करूंगी कि कल आपसे कुछ बात करूं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। कल मैं बहुत मसरूफ हूँगा और मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। जब तुम्हें फुर्सत मिले तब बात हो जाएगी। दूसरी तरफ से फोन रख दिया गया। जुनैद की आवाज में कोई गर्म जोशी नहीं थी। वो जान गई थी कि जुनैद को उसकी बात बुरी लगी है, मगर उस वक्त उसे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। हर बार से मैं ही फोन करूं, हर बार से मैं ही मनाऊं, और ये हर बात मुझसे छुपाता रहा, यहाँ तक कि उमर से मेल जोल भी। उमर के सामने उसने मुझसे बात तक करना पसंद नहीं किया, फोन बंद कर दिया। ये अहमियत है उसकी नजर में मेरी। वो बुरी तरह खौलती रही। जुनैद पर उसे पहले कभी इतना गुस्सा नहीं आया था। उसका ख्याल था जुनैद जैसे मिजाज और आदत वाले शख्स पर उसे गुस्सा आ ही नहीं सकता, या कम से कम इस तरह का गुस्सा नहीं जैसा गुस्सा वो इस वक्त अपने अंदर महसूस कर रही थी। जुनैद ने अगले दिन उसे फोन नहीं किया। रात को जब वो ये तय कर रही थी कि वो भी आइंदा उसे उस वक्त तक फोन नहीं करेगी जब तक वो खुद उसे फोन नहीं कर लेता, तो अचानक जुनैद ने उसे मोबाइल पर कॉल कर लिया।
اس کا لہجہ اتنا پرسکون اور خوشگوار تھا کہ علیزہ کو جیسے حیرانی کا ایک جھٹکا لگا۔ تو جناب کیا ہو رہا ہے؟ رسمی سلام دعا کے بعد اس نے علیزہ سے پوچھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ کیا جواب دے۔ وہاں دوسری طرف لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کے درمیان کوئی ناراضی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، میں سونا چاہ رہی تھی، اس نے کچھ دیر سوچتے رہنے کے بعد کہا۔ تم نے اتنے دن سے مجھ سے بات نہیں کی، تمہیں محسوس نہیں ہوا؟ اب تم سونے جا رہی ہو۔ جنید نے جیسے افسوس کا اظہار کیا۔ مجھ سے ناراض ہو کر نیند آ جاتی ہے تمہیں؟ ہاں بالکل آ جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ ہنسا۔ شکر ہے تم نے یہ نہیں کہا، بلکہ پہلے سے زیادہ اچھی آتی ہے۔ نہیں، پہلے ہی کی طرح آتی ہے۔ یعنی میری ناراضی نے تمہارے معاملات پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ اگر آپ میری ناراضی سے متاثر نہیں ہوئے تو میں کیوں متاثر ہوں گی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ میں تمہاری ناراضی سے متاثر نہیں ہوا؟ کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے میں نے، دوسری طرف سے بظاہر سنجیدگی سے کہا گیا۔ علیزہ کو غصہ آیا۔ گھر سے نکلنا تک بند کر دیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا اثرات ہوتے ہیں؟ آپ نے مذاق اڑانے کے لیے فون کیا ہے؟ ارے کس کا مذاق اڑا رہا ہوں میں؟ انسان اگر کھانا وغیرہ کھا لے، باہر بھی آتا جاتا رہے، مگر دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرے تو باہمی تعلقات کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ تم میرے بارے میں کہہ رہی ہو؟ اس بار جنید نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ اپنے بارے میں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ علیزہ، کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم پچھلے کچھ دنوں کے واقعات کو سکپ کر کے ایک دوسرے سے بات کریں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ یہ ہم دونوں کے تعلقات کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ کون سے تعلقات جنید؟ اس نے اس بار بے صبری سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان اتنے لوگ ہیں کہ براہ راست والا تو کوئی تعلق شاید ہے ہی نہیں۔ آپ نے اتنے لوگوں کو اس رشتے میں فریق بنا لیا ہے کہ مجھے تو لگتا ہے ہماری کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہے۔ جنید نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم عمر کی بات کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ یقیناً جانتے ہوں گے، آپ نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ علیزہ نے اس بار ناراضی سے کہا۔ آپ کی تو یہ اعلیٰ صرفی ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ میں عمر کی بات کر رہی ہوں، اور آپ یہ بات جانتے ہیں، ورنہ آپ پہلے کی طرح صاف انکار کر دیتے کہ عمر سے کبھی آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم عمر کی بات نہ کریں؟ جنید کا لہجہ ایک دم خشک ہو گیا۔ اس کی بات میں نے نہیں، آپ نے شروع کی۔ اسے اپنے اور میرے درمیان آپ لے کر آئے تھے، پھر اب اس کی بات کرنے سے کیوں ہچکچا رہے ہیں آپ؟ میں ہچکچا نہیں رہا ہوں، میں بس عمر کی بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اس کے ساتھ KFC جا سکتے ہیں۔ علیزہ نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ مجھے دھوکے میں رکھ سکتے ہیں، آپ اس کے معطل ہونے پر مجھ سے بات کرنا بند کر سکتے ہیں، مگر آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتے۔ آپ مجھے بے وقوف سمجھ رہے ہیں یا بے وقوف بنا رہے ہیں؟ تمہیں اس وقت غصہ آ رہا ہے اور غصے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جنید نے تحمل سے کہا۔ جنید، مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ کی غلط بیانی پر بھی مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے۔ وہ جنید کی بات پر اور ناراض ہوئی۔ آپ نے عمر کی وجہ سے اتنے دنوں سے مجھ سے بات کرنا چھوڑا ہوا ہے اور آپ کو لگتا ہے غصہ میں ہوں؟ اگر میں نے بات کرنا چھوڑا ہوا تھا تو فون بھی تو میں نے کیا ہے۔ جنید نے کہا۔ آپ نے کتنی بار فون کیا ہے؟ بس کل اور آج، اور اس سے پہلے جو میں آپ کو فون کرتی رہی وہ؟ ہم بچوں کی طرح فضول باتوں پر لڑ رہے ہیں۔ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم میچور ہیں، ٹین ایجرز نہیں ہیں۔ علیزہ کو اس کی میچور لفظ استعمال کرنے پر بے اختیار غصہ آ گیا۔ نہیں، میں میچور نہیں ہوں اور میں واقعی بچوں کی طرح لڑ رہی ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم بات کرنا ختم کر دیں؟ علیزہ، کیا میں ایکسکیوز کروں تم سے؟ اوکے، آئی ایم سوری۔ علیزہ کے اشتعال میں اور اضافہ ہو گیا۔ کیا میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ایکسکیوز کریں؟ بات بھی کی ہے میں نے اس کے بارے میں، پھر آپ کیوں ایکسکیوز کر رہے ہیں؟ مجھے وہ لوگ اچھے نہیں لگتے جو اس طرح خواہ مخواہ ایکسکیوز کرتے پھریں۔ یعنی تمہیں میں اچھا نہیں لگتا؟ اب آپ پھر بات کو غلط رخ دے رہے ہیں۔ وہ گڑبڑائی۔ ٹھیک ہے، میں بات کو صحیح رخ دیتا ہوں۔ تم کل کھانا کھانے چلو گی میرے ساتھ؟ جنید نے کہا۔ نہیں، اس نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ KFC لے کر جاؤں گا تمہیں، وہیں جہاں عمر کے ساتھ گیا تھا اور جہاں تم ہمیں دیکھنے کے بعد بھاگ گئی تھی۔ جنید نے اس بار شوخ لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں بھاگی تھی۔ کس نے کہا کہ میں بھاگ گئی تھی؟ وہ چڑھ کر بولی۔ عمر نے بتایا ہے، اسے خاصا اندازہ ہے تمہارے ٹیمپرامنٹ کا۔ علیزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ عمر کو ہی دوبارہ وہاں لے جائیں، مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مذاق کر رہا تھا علیزہ صاحب، تمہارے سینس آف ہیومر کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا اب مجھے تم کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ آپ مجھے کچھ بھی نہ بتائیں۔ اچھا، تم ہمارے گھر کب آ رہی ہو؟ بہت دن سے نہیں آئی۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ میں آؤں گی، ابھی کچھ مصروف ہوں۔ علیزہ، مجھے تمہیں کچھ باتیں بتانا ہے۔ میں چاہتا ہوں کسی دن تم میرے لیے کچھ زیادہ وقت نکالو اور اپنے غصے کو کچھ دیر کے لیے بھول جاؤ۔ جنید نے بڑی رسانیت کے ساتھ کہا۔ کیسی باتیں؟ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتا، آمنے سامنے بات کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔
उस वक्त कम से कम फ़ोन बंद करके गुफ्तगू बंद नहीं कर सकोगी। आप इस बारे में परेशान ना हो, मैं अभी भी फ़ोन बंद नहीं करूँगी, आप मुतमईन होकर बात कर सकते हैं। अलीज़ा को कुछ तजस्सुस हुआ। नहीं, फ़िलहाल मैं तुमसे ये बातें नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारे गुस्से में मज़ीद इजाफा हो। नहीं, मेरे गुस्से में इजाफा नहीं होगा, आप बता दें। उसने इसरार किया। दूसरी तरफ से कुछ देर खामोशी रही। अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, ना ही मैंने लफ्ज़ों का इंतखाब किया है। कुछ दिनों के बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि ये दोनों काम कर सकूं। उसे अंदाज़ा नहीं हो सका वो इस बार बात करते हुए संजीदा था या पहले की तरह मजाक कर रहा था। मगर इस बार अलीज़ा ने अपनी बात पर इसरार नहीं किया। तुम्हारा मूड ठीक हो गया है ना? जुनैद ने उसकी खामोशी पर कहा। हाँ, अलीज़ा ने मुख्तसरन जवाब दिया। गुड। जुनैद ने दूसरी तरफ से जैसे उसे सराहा। वैसे 8-10 साल पहले तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता था? अलीज़ा को शहला की बात याद आई। वो कह रहा था 8-10 साल पहले तो तुम्हें गुस्सा नहीं आता था। अलीज़ा ने हैरानी से उसकी बात सुनी। जुनैद ने खुदा हाफिज कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फ़ोन रखते हुए वो बुरी तरह उलझी हुई थी। 8-10 साल पहले? जुनैद 10 साल पहले के बारे में कैसे कुछ जानता है?